BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. نقیب اللہ محسود قتل کیس کے مفرور ملزم سابق SSP ملیر راؤ انوار اچانک سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے. عدالت کے حکم پر انہیں گرفتار کر لیا گیا. اگر یہ پہلے آ جاتا انصاف کے کٹہرے میں تو میرے خیال ہے اس کے لیے بہتر تھا. امریکہ اور برطانیہ میں فیس بک اور کیمبرج انالیٹیکا کی صارفین کے ڈیٹا کے استعمال کے بارے میں تفتیش. دونوں کمپنیز کا کسی بھی غیر قانونی کام میں ملوث ہونے سے انکار. اور یمن میں 3 سال سے جاری جنگ میں بچوں پر کیا گزر رہی ہے. کراچی میں پولیس کے ہاتھوں نقیب اللہ محسود کے مبینہ فرضی مقابلے میں قتل کے مقدمے میں مرکزی ملزم اور ضلع ملیر کے سابق SSP راؤ انوار آج اچانک سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. عدالت کے حکم پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. 13 جنوری کو کراچی کے مضافات میں ایک پولیس مقابلے میں نقیب اللہ محسود ہلاک کیے گئے. اس آپریشن کے سربراہ راؤ انوار نے دعویٰ کیا کہ نقیب اللہ کا تعلق لشکر جھنگوی سے تھا. 18 جنوری کو نقیب اللہ کے اہل خانہ نے ان الزامات کو مسترد کر دیا. ملک بھر میں نقیب اللہ کی ہلاکت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے. اسی روز سندھ کے وزیر داخلہ نے مبینہ پولیس مقابلے کی تحقیقات کا حکم دے دیا. 19 جنوری کو سپریم کورٹ نے اس معاملے کا از خود نوٹس لے لیا. 20 جنوری کو راؤ انوار کو ملازمت سے معطل کر دیا گیا، جس کے بعد وہ روپوش ہو گئے. اور 4 فروری کو پشتون قبائل نے راؤ انوار کی عدم گرفتاری کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا دیا. سپریم کورٹ نے اس معاملے میں نئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کا حکم بھی دیا ہے، لیکن راؤ انوار کے مطالبے کے برعکس اس میں فوجی انٹیلیجنس اداروں کا کوئی اہلکار شامل نہیں ہے. اسلام آباد سے کاشف قمر. راؤ انوار کا آج اچانک سپریم کورٹ میں پیش ہو جانا ایک بڑی خبر تھی، لیکن اعلیٰ حکام کو غالباً کسی حد تک اس کی بھنک مل گئی تھی. شاید اسی وجہ سے آج سپریم کورٹ میں خصوصی حفاظتی انتظامات بھی تھے. نقیب اللہ محسود کے والد نے راؤ انوار کی گرفتاری کو انصاف کے حصول کا اشارہ بتایا، جبکہ محسود قومی جرگے کے رہنما سیف الرحمان نے کہا کہ راؤ انوار کو بہت پہلے پیش ہونا چاہیے تھا. اب تک جو اس نے ڈیلے کیا، اگر یہ پہلے آ جاتا انصاف کے کٹہرے میں تو میرے خیال ہے اس کے لیے بہتر تھا. اب یہ خود نہیں آیا، بلایا گیا ہے، باقاعدہ لایا گیا ہے، اور انصاف انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہوتا ہوا نظر آئے گا. راؤ انوار اپنی روپوشی کے دوران کہاں تھے یا کس کے تحفظ میں تھے، اس حوالے سے بہت سی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں. ایسی خبریں بھی آئی تھیں کہ ان کی گرفتاری کے لیے کوشاں پولیس حکام نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آگاہ کیا تھا کہ ان کے 2 قریبی مددگاروں کی شناخت ہوئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جنوری کے آخر میں جب انہوں نے مبینہ طور پر اسلام آباد ایئرپورٹ کے ذریعے بیرون ملک جانے کی کوشش کی تھی تو انہیں وہاں لانے والی گاڑی کا بھی پتہ چلا لیا گیا تھا. 1980 کی دہائی میں ASI کے طور پر بھرتی ہونے والے راؤ انوار پورے ضلع کے ذمہ دار تھے. ضلع ملیر کو لسانی، سیاسی اور کاروباری مفادات کے تناظر میں بہت اہم قرار دیا جاتا ہے. پورے کیریئر کے دوران وہ پیپلز پارٹی کے مختلف ادوار حکومت میں پے در پے تنازعات، الزامات اور معطلیوں کے باوجود اہم عہدوں پر تعینات کر دیے جاتے تھے. نقیب اللہ محسود کی مبینہ جعلی مقابلے میں ہلاکت کا معاملہ گو راؤ انوار کے لیے ایک بڑی مشکل بن گیا ہے، لیکن وہ ماضی میں بھی مستقل ایسے الزامات کا ہدف رہے ہیں. MQM بھی ان کو اپنے متعدد کارکنوں کے ماورائے عدالت قتل کا ذمہ دار قرار دیتی ہے، لیکن یہ الزامات کبھی کسی عدالتی نتیجے تک نہ پہنچ سکے. کاشف قمر، BBC نیوز، اسلام آباد. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ماہر قانون علی ضیاء باجوہ. باجوہ صاحب، سیربین میں خوش آمدید. راؤ انوار پر قتل کے الزامات ہیں، ایسے میں اب تک جو ہوا ہے اس سب سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں انصاف کے وہ سارے تقاضے پورے ہو سکیں گے جو اس طرح کے مقدمات میں ضروری ہوتے ہیں؟ جی السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان یور اسٹوڈیو. رائے انوار کے جو مرڈر کیس ہے اس نے آج ایک ڈرامیٹک ٹویسٹ لیا ہے جب رائے انوار نے آ کے اپنے آپ کو کورٹ میں سرنڈر کر دیا ہے.
اور یہ سرنڈر اچانک نہیں تھا، بلکہ سو موٹو ایکشن لینے کے بعد راؤ انوار کے 2 لیٹرز انہوں نے لکھے تھے، جس میں انہوں نے پروٹیکٹیو بیل دے کے بھی سپریم کورٹ نے بلایا، وہ کورٹ میں نہیں آئے. لیکن آج کیونکہ اس سو موٹو ایکشن میں ڈیٹ فکس تھی اور ادھر آ کے انہوں نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، پولیس نے کسٹڈی میں لے لیا ہے، اور ابھی انویسٹیگیشن کا جو ڈیو پروسیس ہے اسی کے بعد حقائق جو ہیں یکسو ہو سکیں گے اور پتہ چل سکے گا کہ ان کا کتنا اس میں انوالومنٹ تھی اس قتل کے اندر. ابھی تک تو وہ اکیوزڈ ہیں اس کیس کے اندر. اچھا، سپریم کورٹ نے ایک نئی JIT بنانے کا حکم بھی دیا ہے. کیا یہ اس معاملے پر پہلے سے ہی سندھ پولیس نے جو تحقیقات کی ہیں اس پر عدم اعتماد کا اظہار نہیں ایسا کرنا؟ سندھ پولیس کے اندر سے بہت سی آوازیں آ رہی تھیں کہ جو راؤ انوار کا اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے پیچھے ایک پلی وہ یہ بھی لیتے رہے ہیں کہ جو موجودہ IG ہیں وہ ان کے خلاف بائسڈ ہیں اور پریجڈس ہیں، اور یہ پلی پراببلی انہوں نے اپنے لیٹر میں بھی لی تھی، اور آج جب وہ اپنے آپ کو سرنڈر کیا تو پراببلی انہوں نے ادھر بھی یہ بات کی ہے. تو ایسی صورت میں ایک ایسی JIT کا بن جانا جو سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ رپورٹ کرے گی، میں سمجھتا ہوں انصاف کے تقاضوں کو پورے کرنے کے لیے بڑی ضروری تھی، اور یہ بڑی ہیلپ فل ہوگی. اگر کوئی گلٹی ہے تو اس کا گلٹ سامنے آ جائے گا، اور جو بندے اس میں انوسینٹ ہیں ان کو انوسینس جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. اچھا، یہ تفتیش صرف نقیب اللہ کے معاملے تک ہے یا راؤ انوار پر جو دیگر اور بھی ماورا عدالت قتلوں کے الزامات ہیں وہ بھی اسی دوران اب سنے جائیں گے؟ مختصراً ہمیں بتائیے. جی ظاہری بات ہے، اب ایک دفعہ اریسٹ ہو گئے ہیں، اب ان کے خلاف جتنے بھی کیسز پینڈنگ ہیں وہ سارے کے سارے اوپن ہوں گے. یا تو ان میں ان کو کلیئر ہونا پڑے گا یا ان پہ چارج شیٹ پولیس جو ہے وہ فائل کرے گی، اور تمام کے تمام کیسز جو ہیں میرا خیال ہے کہ اب وہ ٹرائی ہوں گے، اور ان کو ہونا چاہیے ٹرائی. لاہور سے علیزیہ باجوہ، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. اور اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر. کیمبرج یونیورسٹی کے ایک ماہر جن کے موبائل ایپ سے لاکھوں فیس بک یوزرز کی نجی معلومات حاصل کی گئی تھیں، ان کا کہنا ہے کہ انہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے. فیس بک کا خیال ہے کہ ڈاکٹر الیگزینڈر کوگن نے مالی مقاصد کے لیے یہ تفصیلات کیمبرج اینالیٹیکا کو دے کر اس کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. الزام ہے کہ کمپنی نے اس ڈیٹا کا استعمال ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی حمایت کے لیے کیا تھا. امریکہ اور برطانیہ میں کیمبرج اینالیٹیکا اور فیس بک دونوں کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس ڈیٹا کا استعمال کیسے کیا. دونوں ہی نے کسی بھی طرح کے الزامات سے انکار کیا ہے. مزید تفصیل حسین عسکری سے. انفارمیشن کے اس دور میں پرسنل ڈیٹا ایک نئی کرنسی ہے اور ہم سوشل میڈیا پر اسے کھل کر خرچ کرتے ہیں. ہماری عمر کیا ہے، ہم کس سے منسلک ہیں اور ہمارا سیاسی نظریہ کیا ہے، یہ سب کچھ جمع کر کے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. کیمبرج اینالیٹیکا کمپنی ایسا ہی کرتی تھی اور اب وہ سیاسی طوفان کے گھیرے میں ہے جس نے دنیا کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک کو ہلا کر رکھ دیا ہے. یہ کمپنی فیس بک یوزرز کو پرسنالٹی ٹیسٹ کے لیے ایک ایپ کے ذریعے راغب کرتی تھی. 2,70,000 لوگوں نے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا اور کمپنی نے ان کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ ان کے دوستوں کے دوستوں اور رشتہ داروں کو ملا کر 50 ملین فیس بک یوزرز کی تفصیلات حاصل کر لیں. یہ ڈیٹا پھر کیمبرج اینالیٹیکا کو دیا گیا جس نے مبینہ طور پر مخصوص پیغامات کے ساتھ اس کا استعمال صدر ٹرمپ کے الیکشن کو اثر انداز کرنے کے لیے کیا. کمپنی اس الزام کی تردید کرتی ہے. برطانیہ کے ڈیٹا واچ ڈاگ کا کہنا ہے کہ انہیں کمپنی کے بارے میں کچھ عرصے سے تشویش تھی. یہ بہت سنگین الزامات ہیں اور ہمارے دفتر کو اس بارے میں کچھ ہی وقت پہلے معلوم ہوا. 7 مارچ کو میں نے کیمبرج سے تفصیلات مانگی. انہوں نے اس مطالبے کو نظر انداز کیا. اس لیے اب میں وارنٹ حاصل کر رہی ہوں تاکہ ان کے ڈیٹے اور دفتر کی تلاشی لی جا سکے. اس کمپنی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے لیے کام کیا تھا. ایک خفیہ ویڈیو میں کیمبرج اینالیٹیکا کے باس کو ٹرمپ کی کامیابی میں کمپنی کے کردار پر شیخی بگاڑتے دیکھا جا سکتا ہے. کمپنی کا کہنا ہے کہ مسٹر نکس کے کمنٹس کمپنی کی اقدار کی عکاسی نہیں کرتے اور انہیں برخاست کر کے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. فیس بک بھی اس تنازع کی زد میں ہے جو کسی بھی طرح کے غلط کام سے انکار کرتی ہے. لیکن امریکی وفاقی تجارتی کمیشن نے فیس بک کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی ہیں جس کے پاس کمپنی پر زبردست جرمانہ عائد کرنے کا اختیار ہے. گزشتہ 2 دنوں میں فیس بک کی قدر میں $50 ارب کی کمی آئی ہے. تو کیا اس اسکینڈل کے بعد سوشل میڈیا پر پرسنل ڈیٹا شیئر کرنے اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ بدل جائے گا؟ I think for the first time, things that people suspected
میرا خیال میں لوگوں کے شبے کے بعد چیزیں منظر عام پر آئیں. اس اسکینڈل کا پردہ چاک کرنے والے کا شکریہ. ان کمپنیوں کے سربراہوں کو پارلیمان کے سامنے جواب دہی کے لیے طلب کیا جا رہا ہے. میڈیا ان سے سوال کر رہا ہے. یہ ایک اہم لمحہ ہے جس کے بعد تبدیلی آئے گی. ہماری زندگی کے حقائق بہت قیمتی ہیں. فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے ان سے اربوں کمائے ہیں اور امریکہ اور برطانیہ کے سیاسی رہنما چاہتے ہیں کہ خود مارک زکربرگ بتائیں کہ اس ڈیٹا کا استعمال کیسے ہوا. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک مزار کے قریب ہونے والے خودکش دھماکے میں کم سے کم 26 افراد ہلاک اور تقریباً 18 افراد زخمی ہوئے ہیں. بدھ کو یہ خودکش حملہ کابل کے سخی مزار کے قریب اس وقت ہوا جب وہاں جشن نوروز منایا جا رہا تھا. شمالی کوریا میں پہلی بار ملک میں امریکہ سے بدلتے تعلقات کے بارے میں خبر دی گئی ہے. شمالی کوریا کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی کے مطابق امریکہ اور جنوبی کوریا کے ساتھ مذاکرات کے پیچھے پابندیاں نہیں بلکہ ملک کی خود اعتمادی ہے. برطانوی حکومت کی طرف سے کمیشن کی گئی ایک تحقیق کے مطابق اگر دنیا کے سمندروں میں پلاسٹک کی بڑھتی مقدار روکنے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے تو اگلے 10 سال میں یہ 3 گنا بڑھ سکتی ہے. اس رپورٹ کے مطابق سمندروں کو پلاسٹک کے علاوہ دیگر طرح کی آلودگی سے بھی خطرہ ہے جس میں کھاد اور کیڑا مار دوائیں بھی شامل ہیں. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا یمن کی جنگ نے کیسے سینکڑوں بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا. اور آپ کی ملاقات کروائیں گے ٹرانسجینڈر کلاسیکل ڈانسر لکشمی ہیمنت سے. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. یمن کی جنگ کو شروع ہوئے 3 برس ہو چکے ہیں. یمن کے دارالحکومت صنعا سمیت زیادہ تر علاقے آج بھی ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے کنٹرول میں ہیں. سابق صدر کے حامی جنہیں سعودی عرب کی قیادت میں قائم عرب اتحاد کی حمایت حاصل ہے وہ حوثی باغیوں کے مد مقابل ہیں. BBC کی نامہ نگار لیز ڈیوسیٹ نے جنگ سے متاثرہ کچھ بچوں سے ملنے کے لیے یمن کا دورہ کیا. ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں. ہم نے سعودی حکام کے ہمراہ یمن میں سفر کیا. وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کے دشمن یمنی عوام پر کیا مظالم ڈھا رہے ہیں. وہ ہماری ان بچوں سے ملاقات کرانا چاہتے ہیں جن کا بچپن چھن چکا ہے اور وہ بڑی عمر کے لوگوں کے ہمراہ لڑائی میں شریک ہونے پر مجبور ہوئے. یمن کی جنگ میں شریک تمام فریق بالخصوص حوثی باغی بچوں کو جنگ کے لیے بھرتی کر رہے ہیں. ہاشم اس وقت 13 برس کے تھے جب ان کے سامنے ان کے دوست کو مار دیا گیا. مجھے بہت دکھ ہوا. میں گولی چلانے کا قابل نہیں رہا. میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن ایک حوثی نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ تم کہیں نہیں جا سکتے. جب تک زندہ ہو لڑو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا. حوثی فرنٹ لائن پر ہم بچوں کو آگے رکھتے تھے اور اپنے لوگوں کو ہمارے پیچھے. یہ بچے حوثی باغیوں کے زیر کنٹرول دارالحکومت صنعا میں رہتے ہیں. عرب اتحاد کی بمباری میں ان کے گھر تباہ ہو گئے تو یہ خاندان یہاں پناہ لینے پر مجبور ہوئے. اطلاعات کے مطابق سب سے زیادہ بچے عرب اتحاد کی بمباری میں مارے گئے ہیں. 6 سالہ لامیس چاہتی ہیں کہ جنگ بند ہو جائے. شاہ سلمان نے ہمارا گھر تباہ کر دیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہ جنگ بند ہو, ہمارا گھر محفوظ ہو. یحییٰ کے خاندان کے لیے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں. اس حملے میں 5 بچے مارے گئے. 17 سالہ یحییٰ اور ان کے بھائی صرف زندہ بچے ہیں. یہ وہ کار ہے جس پہ بم مارا گیا. ہمارا سارا خاندان اس میں تھا. میرا بھائی, اس کا خاندان اور میرے والد, وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. یہی کچھ بچا ہے. یہ ہمارا گھر تھا, اب یہ ملبے کا ڈھیر ہے. واپس حکومتی کنٹرول کے علاقے مریب میں یہ لوگ اپنی بقیہ زندگی ان جنگی زخموں کے ساتھ گزاریں گے. ایسی جنگوں میں سب سے زیادہ نقصان بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے.
سعودی عرب کی مدد کے ساتھ چلنے والے اس سینٹر میں بچوں کو مصنوعی اعضاء لگائے جا رہے ہیں۔ 11 سالہ عبداللہ نے بارودی سرنگ کو کھلونا سمجھ کر ہاتھ لگایا۔ میں اسے کھول نہیں سکا تو میں نے زور لگایا تو وہ پھٹ گیا، میرا ہاتھ اڑ گیا، میری ٹانگ اور میرا سر بھی زخمی ہوئے، اب میں اسکول میں لکھ بھی نہیں سکتا۔ 9 سالہ یوسف بڑے ہو کر گول کیپر بننا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھاؤ ان کے آڑے نہیں آئے گا۔ یمن کی جنگ کے تباہ کن اثرات تمام لوگوں پر ہوئے ہیں، لیکن بچوں کو اس جنگ کی سب سے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑی ہے، اور ایک پوری نسل جنگ کے علاوہ کچھ نہیں جانتی۔ پلیز ڈو سیٹ کی رپورٹ۔ اور انڈیا میں ٹرانسجینڈرز اکثر متوازی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن احمد آباد کی لکشمی ہیمنت نے اپنے لیے ایک الگ راستے کا انتخاب کیا ہے۔ وہ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ کلاسیکل ڈانسر ہیں اور ایک سپر اسٹار بننے کی خواہش رکھتی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ سہیل حلیم۔ لکشمی ہیمنت ٹرانسجینڈر ہیں۔ The basic discrimination is existence۔ پیدائش کے وقت وہ لڑکا تھی، مگر اب وہ ایک عورت کے طور پر رہتی ہیں۔ میں فرسٹ ٹائم احمد آباد میں آئی تب گھر ڈھونڈنا میرے لیے تھی بہت بڑا پہاڑ تھا۔ لکشمی نے معاشرے میں تنہائی سے بچنے کے لیے کلاسیکی ڈانس بھرت ناٹیم سیکھا۔ آئی ایم اے بھرت ناٹیم ڈانسر۔ 12-13 سال کی عمر کے وقت سے میں بھرت ناٹیم سیکھتی ہوں۔ 6 سال کی عمر میں ہی انہیں دیوداسی بنا کر مندر بھیج دیا گیا۔ نمستےستو مہامائے شری پیٹے سر پوجتے شنکھ چکر گدا ہستے مہالکشمی۔ دیوداسی مندر کی رسومات میں ناچنے والی کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں۔ بچپن سے ڈانسنگ کا انٹرسٹ تو مجھ میں تھا ہی، بٹ پراپر ایجوکیشن لینا تھا مجھے بھرت ناٹیم میں۔ جیسے جیسے آئی اسٹارٹیڈ لرننگ بھرت ناٹیم، ویسے ویسے اس چیز میں میرا انٹرسٹ اور بڑھتے گیا۔ لکشمی نے حال ہی میں تعلیم مکمل کی اور اپنی زندگی بدل ڈالی۔ ایجوکیشن گیو می دا بوسٹ۔ ایجوکیشن نے ہی مجھے وہ طاقت دی کہ نہیں میں کام کر پاؤں، کیونکہ مجھے نہیں پسند جھکنا کسی کے سامنے۔ کہیں نہ کہیں میرے فیملی کو میرا شرم آتا تھا، اس لیے انہوں نے دے جسٹ چوز این آئیڈیا آف ناٹ کیپنگ می ود دیم۔ انہوں نے یہ چیز کی، اسی لیے میں اتنا اسٹرانگ بنی اور اسی میں اتنا آگے بڑھ پائی۔ میرے صرف ممی بات کرتے ہیں، لائک نو بڈی ایلس ان دی فیملی دے ٹاک ٹو می۔ اسٹل مائی لائف از مائی لائف اینڈ آئی جسٹ لو مائی لائف دا وے آئی ایم۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے۔